اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، یہ موقع اور یہ ساعتیں، یہ وقت میرے لیے بھی بے حد خوشبختی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی زیارت کا موقع عطا فرمایا اور کچھ کہنے سننے کی بات ہوئی، اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا، خصوصاً اپنے میزبان کے، جن کے وسیلے سے اللہ نے اس موقع کو کا عطا فرمایا، کیونکہ آج صبح سے تسلسل کے ساتھ سفر ہو رہا ہے اور ابھی خیال سے 1 گھنٹہ پہلے ہی، 1.5 گھنٹہ پہلے ہی آمد ہوئی تسلسل کے ساتھ، لیکن یہ آپ حضرات کی محبتیں، آپ کا اخلاص جو کھینچ لایا۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال دے کہ جو ہم سب کے لیے نفع بخش ہو۔ عموماً وعظ ہو یا خطاب ہو تو اس کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ بات لمبی چوڑی ہوگی تو وہ خطاب ہوتا ہے، وہ وعظ ہوتا ہے۔ اصل چیز ہے مقصد، کہ وعظ کا مقصد کیا ہے، خطاب کا مقصد کیا ہے، یہ تقریر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کچھ ظاہر ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تابع ضرور ہوتی ہے، بے مقصد تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ بے مقصد تو انسان کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، انسان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز کسی نہ کسی مقصد سے مربوط ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان بے مقصد چلا جا رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ دیوانہ ہے۔ ہاں، کسی مقصد سے جا رہا ہے تو اس کا چلنا جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ بامقصد ہے۔ کوئی بے مقصد بول رہا ہے تو لوگ کہیں گے مجنون ہے۔ تو اصل چیز مقصد ہے۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے جس نے آپ حضرات کو کی طبیعتوں کو اندر سے مجبور کیا کہ آپ اپنا قیمتی وقت، اپنے قیمتی کام، اپنی مصروفیات چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائے اور یہاں بیٹھے۔ تو ظاہر ہے وہ مقصد اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہے دین کی طلب، کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو کہ جس پر عمل کرنا آسان ہو، کیونکہ خطاب اور وعظ اور تقریر کا مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی بات معلوم ہو اور اس پر عمل کر سکے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک اعرابی، ایک بدو، ایک دیہات کا رہنے والا ایک شخص تشریف لائے، گرد میں اٹے ہوئے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی طویل سفر سے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے
مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذنی یا رسول اللہ، کہ واعظ فرمائیے۔ پہلی تو صحابہ کرام کو یہی بات گراں گزری کہ بھئی کیسا آدمی ہے یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے منصب سے ہی واقع نہیں، آنے کے بعد بس سلام کے بعد ایک دم کیا واز کہیے۔ دوسری بات اس سے زیادہ حیرت انگیز ہوئی، آپ نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں، آپ کو میرے حلیے سے بھی لگ رہا ہے، ظاہر ہے کہ ایک طلب ایک مقصد مجھے یہاں لے کر آیا ہے، اگر آپ نے لمبی چوڑی بات کہی تو اس کا حاصل کچھ نہیں ہونے کا، میرا سفر بھی بیکار ہوگا، اس لیے واز کہیے لیکن مختصر کہیے گا۔ یہ جرت دو لوگ کر سکتے ہیں، یا تو وہ مرتبے پر فائز ہوں جیسا کہ خلفائے راشدین، سب سے اقرب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ ان کی جرت کہ یہ انہی کی جرت تھی کہ جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے وہ تو ایمان لا چکے تھے اور وہ رئیس المنافقین تھے، وہ حاضر ہوئے، وہ صحابی تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ کی درخواست پیش کی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں، اور دوسری درخواست یہ کہ جو چادر آپ نے اس وقت زیب تن فرمائی ہے وہ مجھے، تاکہ وہ اسی کے کفن میں لپٹ کر آخری سفر پر جاؤں۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے سب کے لیے، حالانکہ واقف تھے کہ رئیس المنافقین، کھڑے ہونے لگے تو یہ فاروق اعظم کا مرتبہ تھا اور یہ ان کا مقام تھا کہ انہوں نے چادر پکڑ لی، یہ کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا کیا رسول اللہ تشریف رکھیے۔ اور تقریباً 11 مرتبہ قرآن کریم کے اندر وہ مقامات ہیں کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی یا عمل کی تائید قرآن کریم میں اسی وقت آیت نہ کہ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے مغفرت تو قبول ہے۔ قرآن کریم نے اتنا شدید لب و لہجہ جو ہے وہ کہیں استعمال کیا جہاں جیسا یہاں، تو ایک مرتبہ تو وہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہی کر سکتے۔ دوسرا وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو مقام نبوت سے واقف ہی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ جیسے یہ دیہاتی، اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار کیا کرتے تھے کہ کاش کوئی دیہاتی آ جائے اور وہ سوال کرے تو فائدہ ہمیں بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ خود تو جرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سوال کرنا تو دور کی بات، قرآن کریم کی آیت تو یہ نہ ہوگی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز بھی بلند مت کرو، کجاری بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی ختم۔ تو صحابہ کرام پہ ظاہر ایک وہ نبوت کے منصب سے واقف تھے، اور یہ صحابہ انہوں نے آنے کے بعد بس ڈائریکٹ فرمائش کر دی کہ آپ
واز کہیے، اور واز کہیے لیکن مختصر کہیے، تاکہ میں یاد رکھ سکوں اور یاد رکھنے کے بعد عمل کر سکوں. کیونکہ اگر آپ نے لمبی چوڑی بات کہی، لمبا چوڑا واز کہا، تو نہ میرے یاد رہے گا نہ عمل ہوگا، اور عمل نہیں ہوگا تو میرا سفر ہی بیکار ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور آپ نے واز فرمایا، اور وہ واز 1 منٹ تو کیا چند سیکنڈ بھی نہیں لگے. واز کیا فرمایا؟ واز فرمایا کہ صلو صلاۃ المودع، 3 صلو صلاۃ المودع، جس کا حاصل یہ کہ جب نماز پڑھو تو 1 منٹ کے لیے بالارادہ اپنے ذہن کے اندر یہ خیال لے کر آؤ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، کیونکہ موت برحق ہے، اس کا سب کو یقین. کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس وقت آئے گی، کہاں آئے گی، نہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں. اور اگر انسان کے ذہن کے اندر یہ خیال پختہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، میری عشاء پڑھی ہے، فجر ملے گی نہیں ملے گی مجھے نہیں معلوم، تو اس میں جو خلوص، جو خشوع اور خضوع اور جو اللہ سے انابت اللہ اور رجوع کی کیفیات ہوں گی، وہ اور وہی نماز میں مطلوب ہے. واز مکمل ہو گیا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اقتانہ نے 2 معجزات عطا کیے، کیونکہ آپ آخری نبی کے طور پر مبعوث فرمائے گئے قیامت تک کے لیے. تو جو دوسرے انبیاء کرام تشریف لائے، وہ ایک مخصوص علاقے کے اندر، مخصوص قوم کے اندر، مخصوص خطے کے اندر، ان کی مخصوص زبان تھی، تو ان کے تو ان کو معجزات جو عطا کیے گئے وہ بھی مخصوص ہی تھے کہ نبی چلے گئے، معجزہ ختم ہو گیا، نبی کے ساتھ معجزہ. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اس لیے تقاضا یہ تھا معجزے کا کہ یہ معجزہ قیامت تک باقی رہنی چاہیے. کیونکہ نہ صرف وہ کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لوگ ہیں وہ دیکھے، بلکہ قیامت تک آنے والا ہر شخص اور فرد جو ہے وہ اس کو دیکھ سکے. کہ تو آپ کو 2 معجزات عطا کیے ہیں. پہلا معجزہ کلام اللہ ہے کہ ایک حیرت انگیز معجزہ، یعنی جو اس کے اعجازات ہیں وہ تو بھائی بے شمار ہیں، آدمی شمار ہی نہیں کہ آج 14 صدیاں گزر گئی، مفسرین تفاسیر لکھ رہے ہیں، شروحات لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ پہ ہزاروں لاکھوں صفحات لکھے جا چکے، لیکن اس سمندر سے گوہر آبدار جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے. تو یہ وہ معجزہ کہ جو قیامت تک، اور اس کی جو یہ تو ایک بڑے اونچے درجے کی شان ہو گئی، اس کی بہت ساری شانیں، جو ایک بالکل ظاہری شان، جو ایک عام آدمی بھی اس کو انکار نہیں کر سکتا، جو ذرا سی بھی شعور رکھتا ہے اس کو بھی انکار نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ ایک بچہ جس کی عمر 6-7 سال کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. ایک اجنبی زبان میں لکھی ہوئی کتاب، اس سے زبان سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، بچہ نہیں جانتا، اس کے ماں باپ بات نہیں کر سکتے اس زبان کے اندر، سمجھ نہیں سکتے، لیکن قرآن کریم کا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے وہ جاری فرما دیتے ہیں. اور جاری بھی ایسا فرماتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں پڑھے، سعودی عرب میں پڑھے، انگلستان میں پڑھے، امریکہ میں پڑھے یا آسٹریلیا میں پڑھے، ایک زبر زیر کا فرق نہیں آ سکتا. بنو عباس کا جو آخری دور گزرا، جس میں انتشار کا دور ہے وہ، اور جب اللہ نے ایک تاتاریوں کو عذاب بنا کر
امت پر نازل فرمایا. تو وہ ایک بالکل جاہل اور قوم تھی, اسے مطلب تہذیب سے تمدن سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا, نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا تھا, صرف ایک انتقامی جذبہ تھا جس کو لے کر وہ آئے اور بغداد پر حملہ آور ہوئے اور اس کو تہس نہس کر دیا. لاکھوں لوگ ختم ہو گئے, لیکن جو اس سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ کہ اس زمانے کے اندر علوم اور فنون کی 600 سالہ محنتیں اس کو نظر آتش کر دیا اور اس کی راکھ سمندر کے اندر بہا دی. گویا سمندر ہفتوں تک سیاہ پڑا. تو ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا, ایک انتقامی جذبہ تھا کہ جس کے تحت انہوں نے یہ کام کیا. تو وہ اپنی دانست میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسلام کو نیست و نابود کر دیں گے, کہ آج کے بعد اسلام کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا. لاکھوں قرآن کریم انہوں نے نظر آتش کی اور اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ آج ہم نے مسلمانوں کو بھی نیست و نابود کر دیا اور قرآن کریم کو بھی نیست و نابود کر دیا. العیاذ باللہ. تم اپنی دانش میں جو چاہے دعویٰ کرتے رہو, کیونکہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اسے تم کیا. ایک بچے کو بلایا کہ بیٹا پڑھو, ایک نے پڑھا, 2 نے پڑھا, 10 نے پڑھا, 50 نے پڑھا. یہ تو یہاں پر ہیں, دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر چلے جاؤ تو یہ وہ معجزہ کہ جس کا نظارہ قیامت تک آنے والی امت کرے گی. تو ایک معجزہ تو یہ ہے. دوسرا معجزہ جو ہے وہ ہے جوامع الکلم. جوامع الکلم وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو الہام ہوتی تھی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ وہ الفاظ نبی کریم علیہ السلام ہے, لیکن معنی اس کے اندر معارف اور اس کے اندر جو وسعتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں جوامع الکلم, کہ بات مختصر ہوتی تھی, لیکن جب اس پر تحقیق اور ریسرچ کا کام ہوتا نا تو معلوم ہوا کہ پوری صدی گزر گئی, کئی نسلیں گزر گئی اور لوگ اس پر ریسرچ ورک کر رہے ہیں, اور بات وہ اتنی سی ہے. تو احادیث کے اندر باقاعدہ جوامع الکلم کا ایک موضوع ہے. تو دوسری یہ موضوع یہ بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے. تو آپ کا یہ فرمانا ہے کہ صلو صلاۃ المودع, یہ جوامع الکلم میں سے. اب یہ تاکہ عبادت کا ذوق پیدا ہو, کیونکہ بنیاد جو ہے وہ نماز ہے. سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا. ہر چیز معاف ہو سکتی ہے, لیکن یہ سوال یوں اللہ چاہے جسے بخش دے, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اسلام میں اور دیگر مذاہب کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ دیگر مذاہب کے اندر عبادات کا ایک محدود تصور ہے, چند رسومات ہیں کہ عبادت ہوگی تو گرجا گھر میں جا کر ہوگی, عبادت ہوگی تو کنیسہ میں ہی جا کر ہوگی, عبادت ہوگی تو مندر میں ہی جا کر ہوگی. گویا جو ان کے عبادت خانے ہیں وہیں جا کر وہ عبادت کرے, باقی عبادت کا اور کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ بنیادیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. لیکن مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہونا چاہیے. اور یہ آیت کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کا مطالبہ یہ ہے کہ مومن کا کوئی لمحہ، یہاں تک کہ جب وہ سو رہا ہو تب بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا ہر چیز جو ہے وہ عبادت. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے عادت، ایک ہے عبادت. اسلام نے عادت کو عبادت بنا دیا ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو بنیادی عبادتیں ہیں ہی. اب مثال کے طور پر تجارت آپ بھی کرتے ہیں، تجارت غیر لوگ بھی کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں. آپ بھی اپنی دکان پر جاتے ہیں، ایک متعین وقت پہ جاتے ہیں، ایک متعین وقت پر آتے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں. لیکن آپ سے یہ کہا کہ آپ کی تجارت بھی عبادت ہونی چاہیے، اور اتنا مختصر اور اتنا سہل کر دیا الدین یسر، کہ دین تو آسان تھا نہیں. اور اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی کہ آپ سے مطابق ہے کہ جب آپ اپنی تجارت پر بیٹھے تو دعا پڑھ کر بیٹھے کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما. کیونکہ حدیث میں کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کیونکہ رزق حلال کمانا جو ہے وہ اسی طرح سے عبادت ہے جس طرح سے نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے. شام تک جو آپ بیٹھ رہے وہ پورا وقت آپ کا عبادت کے اندر شامل ہو گیا. حالانکہ آپ کو پتہ نہیں، آپ تو صرف تجارت کر رہے تھے بیٹھے، آپ نے صرف دعا پڑھی تھی. اوپر کیا اعلان ہونا ہے کہ گواہ رہنا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی. اس سے زیادہ آسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہی نمازیں، یہی روزے، یہی حج ہی صرف عبادت ہوگا تو قرآن کا یہ اصول ہے، قرآن کے اصول سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے کوئی شخص 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی شخص سال کے 12 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، کوئی شخص سال کے 12 مہینوں کے اندر حج اور عمرے نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے آسانیاں بنا دیں کہ صرف نیت کر، نیت تبدیل کر دو تو وہی عبادت، وہ عادت جو ہے وہ عبادت. وہ خلقت الجن والانس سے کرتا اور اسی عادت میں اللہ سے اخلاص ہی طلب، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے شرط ہے اخلاص، کہ دل میں اخلاص ہو. ایسا نہیں کہ اخلاص کے ظاہری مظاہر ہمارے سامنے موجود ہیں. دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 کے اندر عمل میں آیا. بانی دارالعلوم دیوبند جنرل صاحب قاسم نانوتوی کا 30 مئی سن 1866 ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد کو بیٹھے ہوئے، وہ مدرسہ ہے. کون کہہ سکتا تھا کہ یہ انار کے درخت کے نیچے دو آدمی جو بیٹھے ہوئے یہ عالم اسلام کا مرکز بن جائے. یہ حضرت نانوتوی اور ان کے رفقائے کار کے اخلاص کا نتیجہ تھا کہ آج تک وہ کارواں جو ہے اسی طرح سے. کون کہہ سکتا تھا کہ میوات کے اجنبی سے گاؤں میں ایک اجاڑ سی مسجد کے اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھے ہوئے اور دو آدمی دعوت کا کام. کون کہہ سکتا تھا اس وقت کی عالمی تحریک میں یہ حضرت مولانا غیاث صاحب کا اخلاص تھا کہ آج تک وہ چل رہا. تو اصل چیز ہے اخلاص. کوئی بھی اپنے وہ عبادات کا ہو یا مقامات ہو، اجتماعی ہو یا انفرادی، اصل چیز ہے نیت ہو، اخلاص ہو. کیونکہ کوئی بھی عمل ہے وہ ہم خود نہیں کرتے،
ہمیں اگر نماز پڑھ جا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم یاد رکھیں۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو یہ نہ اللہ کے یہاں تو اخلاص پسند ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت بڑا کام کروں، مجھے اللہ تعالیٰ یہ بڑا اور چھوٹا جو چیز ہے یہ ہمارے اور آپ کے نقطۂ نظر سے ہے۔ اللہ کے یہاں تو دل کا وہاں کون سا عمل کروں یا ہمیں خود پتہ بڑے بڑے کام رہ جائے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کو اللہ نے مدینہ منورہ کی زیارت کا موقع تھا اور نہیں کو تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ یہاں موجود ہر شخص کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے کہ بارگاہ نبوت میں حاضری اس کے نصیب۔ مدینہ منورہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رات کی جو نہر زبیدہ میں اور بڑے بڑے آج بھی یہ نہر زبیدہ یہ ہارون رشید کی اہلیت تھی، یہ حج کرنے آئی۔ وہاں اس زمانے کے اندر پانی کی بڑی دقت تھی، آج تک ہے اس زمانے میں پانی حاصل کرنا بہت نہیں۔ چلیے مکہ مکرمہ میں تو آب زمزم موجود ہے، لیکن یہاں وہ دقتیں تھیں۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ اللہ نے ہمیں دولت اور سربستی بھی نوازا، اقتدار بھی دیا ہے، قوت بھی دی ہے، حکومت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، اور ہمارے ہوتے ہوئے یہ حجت پریشان ہو اس سے بڑی اور کیا ہوگا۔ چنانچہ روزہ رسول پر حاضر ہوئی اور جا کے عہد کیا کہ میں ایک نہر بنوں، اور نہر کہاں سے بن گئی؟ عراق سے، بغداد سے، کہ دجلہ اور فرات کا پانی مدینہ منورہ پہنچا، سینکڑوں میل بلکہ ہزاروں میل کا فاصلہ، وہ ہزاروں میل لمبی نہر بنی۔ اور اس دور کے اندر جو تاریخ ملتی ہے وہ یہ کہ 1.5 سال کے اندر کتنے مضبوط کتنے بیمار لگائے ہوئے، لیکن 1.5 سال کے اندر پانی وہاں سے چاہیے۔ ظاہر ہے یہ عمل اتنا بڑا تھا کہ سالوں تک سمجھیے کہ ایجاد کی بات جو بھی اجر انتقال ہوا، تو اس دور کے صاحب نسبت بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں اور پوچھا کہ زبیدہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے میری مغفرت، تیری مغفرت تو ہو نہیں تھی، اگر تیری مغفرت ہوتی تو اور کس کی ہوتی؟ کہ نہیں وہ نہر بنانے تو بس گیا ایسے، وہ کسی خوشگوار قطار میں نہیں ہوئی، مغفرت تو کسی اور عمل کی ہوگی، وہ تو میرے جیسے تھی۔ اور ایسی بات تھی کہ جب ذہن میں رہنے کا سوال ہی کریں، وہ تو اللہ نے یاد دلائی تو یاد آ گئی۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ کھانا کھانے میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، میں نے لقمہ توڑا اور ابھی منہ تک لے جا رہی تھی، راستے میں تھا، منہ کے دسترخوان کے بیچ میں تھا کہ اذان کی آواز ہے، تو انہوں نے وہ لقمہ نیچے رکھا اور دوپٹہ جو ہے وہ سنگا ہوا، وہ دوپٹہ ڈالنا وہ ایک طرف اور نہر بنا صرف اللہ نے اس وقت، تو نہ جانے ہم سے کوئی کون سا ایسا ہو۔ اسی لیے یقین رکھنا چاہیے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی رحمت سے ہماری تو کوئی نہ کوئی عمل تو قبول ہوگا۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سنسیئر سے کام چل جاتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت یحییٰ صبری،
عبادت میں ریاضت میں ان کا بڑا شہرا تھا کہ مشہور تھے عبادت اور ریاضت میں. لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ عبادت کرے تو یہ آیا انتقال ہو گیا. کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ یہ آیا کیا کہ کیا گزری کیسے گزری. کہا کہ میرا اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس میں کوئی مقصد آپ کی تو مفرت ہو رہی تھی, آپ کو تو ریاضت میں کوئی کیا وہ بھول گئے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا. انہوں نے خواب میں انہوں نے بتایا تھا کہ بخشش جو ہے وہ فضل سے ہوگی عمل ہوگی. تو اس لیے وہ ریاضت میں کون سا لمحہ ایسا تھا کہ جس میں اللہ نے میری بات کی. لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ کہ میرے پڑوس میں لوہار تھا, وہ بھی اگلے دن آ گیا اور وہ میرے سے 4 درجے اوپر ہے. بڑی حیرت ہے کہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جو یحییٰ سے 4 درجے اوپر چلا گیا. صبح کو تو تلاش کیا, اس شخص تک پہنچے. اب ظاہر ہے کہ جو قریب رہنے والے لوگ ہیں تو ظاہری آواز جان سکتے, لیکن اصل آج جو ہے اندر وہ اگر جا سکتی تو اس کی اہلیت جان سکتی. انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہے کہ ایسا کون سا ہوا. اس سے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں کہ ایسا بس ایک بات, ہم لوگ کثیر العیال جس میں بیٹی ہے بڑے زیادہ بیٹے بیٹے, تو جب وہ صبح ہی کام پہ چلے جایا کرتے تھے اور رات کو جب تھک کر آیا کرتے تو یہ کہا کرتے تھے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان بچوں کی ذمہ داریوں سے فارغ کر دے. خاص طور پر میری بیٹیاں اپنے گھر کی. جس دن میں فارغ ہو گیا میں بھی آیا ایک طرح سے بات کیا, صرف نیت تھی. اللہ نے اسی نیت کو کیا. بخشش کہاں ہو جائے کیسے ہو جائے ہمیں کچھ نہیں, کیونکہ بخشش فضل سے. حضرت حاجی امداد اللہ مکی جو حضرت مولانا قاسم نانوت کی بانی دارالعلوم اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور حکیم الرحمت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے شیخ, بلکہ پوری جماعت دیوبند کے شیخ سید الطائفہ ان کے بارے میں, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات انہیں کے حوالے سے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کافیہ تک آگے کی تعلیم. کسی نے حضرت تھانوی علیہ نام سے پوچھا کہ حضرت ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی جن کے علم کو دنیا جانتا کہ جو ان کا علم کا پڑھا فقیر ملت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور خود حضرت آپ کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور بیت ہیں جن کی تعلیم جو ہے وہ کافی حد تک ہے. کیا بات ہے تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا, حضرت اصولی جواب دیا. کہنے لگے اگر میں یہ کوئی دلیل والی بات کرتا تو وہ تیری سمجھ نہیں تھی, اس لیے میں تیرے مطابق معلوم اصول ہے کہ کلیم والا اصولی کہ عقل کے مطابق بات کرو تو بات سمجھ میں. پہلے یہ بتاؤ کہ ایک شخص ہے اسے مٹھائیوں کے نام یاد تھا اور ازبر یاد تھا, ساری مٹھائی مٹھائی ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, اسے پوچھا سارے نام بتا, لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں. ایک شخص ہے مٹھائی کے نام تو یاد ہے لیکن ڈبا تو یہ بتا بڑا کہ وہ ہے کہ ہاتھ میں ڈبا
کہنے لگے بس یہ سمجھیے حاجی صاحب کے ہاتھ میں بیگ کا ڈبہ ہے، ہمیں نام یاد ہے. تو یہ ان کا مطلب. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، یہ واقعہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے اپنے بیاض میں وہ سال حج کرتے حج کے اگلے دن گویا یہ 12 ذی کہ مولانا رشید احمد گنگوئی کو بتایا کہ بھائی مجھے رشید صاحب ہاں وہ حاضرین کی عزت کیا بات ہے کہ رات ہم نے خواب دیکھا اور بڑا عجیب غریب خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اور انہوں نے فرمایا کہ اس سال معلوم ہے کتنے لوگوں نے حج کیا. 3 لاکھ لوگ. اس زمانے میں 3 لاکھ کی تعداد بہت بڑی تھی کہ 3 لاکھ لوگوں نے، اور ان 3 لاکھ میں صرف ایک آدمی حج کیا. لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس ایک کی بدولت تمام کے تمام کا ہمیں بڑی حیرت ہے کہ 3 لاکھ میں ایک آدمی کا حج کرنا ہو. تو حاجی صاحب نے جرأت کر دی ہے کہ آپ نے یہ تو اب اس آدمی کی نشاندہی ہماری ہے تاکہ ہم کچھ سے سعادت حاصل کریں. کہا کہ تمہارے علاقے میں اس کا نام بھی بتا دیا، گاؤں بھی بتا دیا، گنگوں کے قریب کا گاؤں. تو مولانا رشید احمد صاحب کو بلایا اور کہا کہ بھائی ہم تو وہاں جا نہیں سکتے کیونکہ ان کو وارنٹی لے گئے، وہ یہاں آتے تھے بس بچا دیا. لیکن تم جاؤ تو جا کے اس شخص سے ملنا اور ہمارا سلام کرنا اور دعا کرنا. اب حاجی صاحب نے مطلب ہے وہ دعا کی درخواست ظاہر ہے یہ رشید احمد گنگوئی کے لیے ایسے شخص ہوگا. خیر جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے اس کا اور جانے کے بعد ہم نے اس کا پتہ کیا اور جہاں بڑی عقیدت سے مسافر کیا موہن کا وہ بڑی حیرت سمجھیے کہ یہ مجھ سے کیوں مل ہے اور اتنی محبت سے اتنی عقیدت. میں نے بہت چھوٹا سا معمولی سا آدمی کہا کہ کب آیا کہ حج سے عزم میں گئے یہ کیا کہہ رہے تو گئے ہوئے میں جاتا ہوں. مجھے پتہ نہیں حضرت میں تو آج تک مکہ مکرمہ میں وقت بتاتے نہیں حج کیا ہی نہیں. تو کبھی ارادہ کیا کہ حضرت ارادہ تقریباً 5-6 سال سے کرتا ہوں اور 5-6 سال سے پیسے جمع کرتا ہوں. تو پھر گئے کیوں؟ کہ حضرت اس ساتھ پختہ ارادہ. لیکن عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا اور واقعہ یہ پیش آیا کہ میری اہلیہ جو ہے وہ پیٹ سے تھی، بیمار بھی تھی. ایک دن رات کو اس کو یزید چڑھ گئی کہ مجھے بھنا ہوا گوشت کہنے گاؤں کا معاملہ کہاں سے میں گوشت ہوں کہاں سے. بہت سمجھایا لیکن اس نے بھی ایسی ضد پکڑ لی کہ میرا جینا حرام. اب رات کا 1 بجے گاؤں کا میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہ اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ پہلے وہ ویسے باہر نکلتا ایک گھر چھوڑ کے اسے کرنا تو وہاں سے گوشت کے پکے کام تھا. انہیں جا کے دستک کی کہ ابھی آپ کے یہاں گوشت ہوتا کہ ایسے ایسا ہوتا ہے اور آپ برائے کریں سے 2 میں اس کو کیونکہ ولادت کا وقت قریب ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے منفی اثرات. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو گوشت میں بہت زیادہ نہیں آپ سے 2 بوڑی دے دیے
ضد ہو گیا میں یہ بھی نہیں دے سکتا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا, آپ نے مجبور کر دیا مجھے, آپ کے ساتھ میرے گھر میں 4 دن سے فاطمہ, اور آج آگے بچے جو ہے وہ بالکل بے سود ہو گئے. مجھے بس یہ خطرہ تھا کہ شاید سوہل پکڑنے تو بہت, تو میں مجبور ہو کر باہر نکلا اور ایک کتے کو کھایا اور اس کو اس کا گوشت ملا. انہوں نے کہا کہ پھینک دو اس کو, اور دل میں یہ خیال ہے کہ لعنت ہے تیرے اوپر, تو حج کو جا رہا ہے اور تیرے پڑوس کے اندر 4 دن سے بچے بھوکے ہیں اور تجھے کچھ پتہ نہیں, کیسے تیرا حال ہے؟ فوراً گھر میں جو بھی کھانے پکانے کا سامان تھا وہ سب لے کے آئے, کھانا بنوایا, وہ برتن تک, اور جتنی رقم جمع کی تھی وہ ساری لے جا کے اس کو معلوم ہو کہ اس کا حج 3 لاکھ لوگوں میں حج کس کا ہوا کہ وہ عمل کیا تھا, عمل. تو اصل چیز ہے اللہ کا فضل, اور اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اخلاص, اور اخلاص کا معاملہ ہے توفیق سے, اور توفیق جو ملتی ہے وہ ہے طلب سے. تو حاصل یہ ہوا کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے توفیق ملتا ہے, کیونکہ ہمارا عمل کچھ ہے. ہم بازار جاتے ہیں, یہاں تک کہ آپ بازار سودا لینے کے لیے تب بھی اللہ سے توفیق طلب کریں, اللہ میرا کام آسان, کیونکہ آپ گھر سے تو نکلے خالی ذہن, ہو سکتا ہے کہ آپ نکلے بازار میں تو تھے واقعہ. تو توفیق ہر چیز پر طلب کرتے رہیں گے, جب توفیق طلب کریں گے توفیق ملے گی, اور توفیق ملے گی تو اخلاص بھی آئے گا, اخلاص آئے گا عمل بھی ہوگا, عمل بھی ہوگا تو اللہ کے نکال کر ذریعہ بنے گا, تو فضل ہے. تو پورے کلام کا حاصل یہ ہوا کہ مومن کی جو عادت ہے وہ عادت ہی وہ عبادت ہے, لیکن بس عبادت بنانے کے لیے نیت کب دے, اسی کو نیت کر لے تو وہی عبادت کر لے, اسی کو نیت نہ کرے تو ایک چیز تو یہ کہ اپنی زندگیوں میں اس چیز کو داخل کر لینا چاہیے, کیونکہ اسلام میں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ سو کے اٹھے الحمدللہ پورے دن کی برکتیں جو ہے وہ سمجھ کے آتی ہیں. بیت الخلا گئے, وہاں سے باہر نکلے تو گھر سے باہر نکلے تو کام پہ بیٹھے تو اور دعا کی ایک نہ وقت لگا, نہ آپ کا الگ سے کوئی مقصد ہوا, اور معلوم ہوا کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہے. ارے تم پہلے ہی عبادت کی بات, اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے موجود, لا یعصون اللہ ما امروا ویفعلون, تو نے یہ کیا. لیکن انسان کی عبادت فرشتوں پر فوقیت اس لیے رکھتی ہے کہ انسان کو اللہ نے ارادہ, وہ چاہے تو اللہ کا اطاعت گزار بھی بن سکتا ہے اور چاہے تو کافر بھی بن سکتا ہے. جب ارادے کے ساتھ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کے نتائج اور اثرات بڑھتے ہیں. تو یہ حاصل ہے کہ اس کو اپنے سوچ ہو جائیے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة لا ريب فيه إن الله لا يضيع اے اللہ ہمارے مجاہد پہ قبول فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اتباع رسول اللہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نور عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا